ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی آج کے جو میرے درس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ انصاف کر، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جس بندے میں یہ جمع ہو جائے تو گویا کہ اس بندہ میں ایمان ہے۔ فقط جمع الایمان، اس میں ایمان جمع ہو چکی ہے، یہ کامل مومن ہے۔ نمبر 1 الانصاف من نفسک، اپنے ساتھ انصاف کر۔ نمبر 2 وبذل السلام للعالم، اور ہر ایک کو سلام کرنا۔ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، لیکن ہر ایک کو سلام کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ والانفاق من الاقتار، اور حالت فقر میں انفاق کرنا۔ آپ فقیر ہیں، خود مسکین ہیں، اور مسکین ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کمال کے جو پہلا قسم ہے الانصاف من نفسک، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ رب العالمین کی جو آپ نافرمانی کرتے ہیں تو پہلے اپنے نفس کے ساتھ آپ انصاف کر۔ جس طرح آپ چھوٹوں کے بے ادبی سے آپ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں، جو آپ سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کیا رب العالمین کو غصہ نہیں ہوگا؟ یعنی آپ اپنے نفس کم سے کم، یعنی رب العالمین کے ساتھ اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ انصاف کریں۔ یعنی جس طرح آپ اپنے نافرمانی پسند نہیں کرتے ہیں، تو رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے آپ کو، یعنی بدن بھی دیا ہے، صحت بھی دیا ہے، اور اسی طرح خوراک بھی دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ سارا دن اس کے نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اب اپنے ساتھ انصاف کر، یعنی حسد دوسرے کے ساتھ نہ کر۔ جس طرح آپ کے ساتھ جو اب لوگ حسد کرتے ہیں، آپ اس پر ناراض اور پریشان ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ دوسروں کے ساتھ بھی حسد نہ کر۔ جس طرح آپ اپنی غیبت پر پریشان ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی غیبت کر لیتے ہیں تو کتنے پریشان ہوتا ہے، تو اوروں کی بھی غیبت چھوڑو نا۔ جس طرح آپ کے بارے میں اگر کوئی بندہ جھوٹ بول لیتے ہیں تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اوروں کے بارے میں بھی آپ جھوٹ نہ بول لیا کریں۔ جس طرح آپ کو کسی اور سے اذیت پہنچتے ہیں اس کی بری بلا کہنے کی وجہ سے، تو آپ بھی کسی اور کے ساتھ ایسے نہ کر۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف اپنے نفس سے شروع کرو، کسی اور سے شروع نہیں کرنا۔ یہ ہمارے عمران خان ہیں، یہ اوروں سے انصاف مانگتے ہیں، اوروں کو کرپشن پکڑ لیتے ہیں، لیکن خود اس کے جو وزراء ہے، خود یہ لوگ
کرپشن میں وہ ڈوبی ہوئے ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرماتے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف شروع کر، اپنے وہ انصاف کے لیے پیش کر کہ میں کتنے پانی میں کھڑے ہو، پھر اوروں کے بارے میں آپ وہ سوچو. یعنی اوروں کو عیوب کے بارے میں نہیں دیکھنا، اپنے عیبوں کے بارے میں پہلے دیکھو، اپنے سے اپنے شروع کرو. اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے عیوبوں پر پہلے نظر ڈالو کہ میں وہ کتنا وہ پاک صاف ہو. تو اوروں کے بارے میں گفتگو ہونے سے آپ پہلے اپنے عیوبوں پر آپ نظر رکھیں. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جس بندے میں یہ 3 صفات پائے جائے تو یہ کامل مومن ہے. الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم، ہر ایک کو سلام کہنا. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ 17-18 جگہ جو علامہ شامی وغیرہ نے ذکر کیا، 5 جگہ ہے کہ وہاں پر حدیث میں ہے کہ وہ 5 جگہوں میں سلام نہیں کر سکتے ہیں. باقی ہر جگہ میں آپ سلام کر سکتے ہیں. کافر پر سلام نہیں کر سکتے ہیں، جو بندہ قضاء حاجت کے لیے ہے اس پر سلام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حدیث میں ہے. اسی طرح جو بندہ کھانے کے لیے بیٹھے ہے تو اس پر سلام نہ کر، یا کوئی بندہ اپنے اہلیہ کے ساتھ گفتگو کرتے تو اسی کے ساتھ اس پر سلام نہیں کرنا. یہ چند جگہ ہے کہ وہاں پر آپ سلام نہیں کر سکتے ہیں، باقی ہر ایک پر آپ سلام کر سکتے ہیں. بندہ ذکر میں ہے، نماز میں ہے، جس حالت میں ہے تو آپ اس پر سلام کریں. اور تیسرا والانفاق من الاقتار، حالت فقر میں خرچ کرنا اللہ کے راہ میں، یہ ایمان کی نشانی ہے. تو یہ 3 صفات جس میں پائے جائے تو یہ کامل مومن ہے. یہ اسی کو مدار